یمن کا رہنے والا ملعون جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، وہ اٹھا اور آ کر کہتا ہے کہ جی ہاں جی میں نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں. اور یہ فتنہ سرکار کے دور میں ہی اٹھ گیا. سرکار نے اس فتنے کے بارے میں کہا، اے میرے صحابہ، یہ جو ملعون بول رہا ہے، اس کی جو بکواس ہے، یہ رب تعالیٰ کے زمین کے جتنے ذرے ہیں وہ سب اس پر لعنت کرتے ہیں. وہ جو مسیلمہ کذاب ہے، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، سرکار نے کہا کہ زمین کے جتنے ذرے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. اور سرکار نے خود ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، زمین کے جتنے ذرے ہیں ان کے برابر، یہاں پر یہ ہم جس ایریے میں بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں سنا کالونی. یہاں پر کوئی مائیکل لال ایسا نہیں بیٹھا ہوا، کوئی سائنسی ٹیکنیک ایسی نہیں آئی کہ جو اس سنا کالونی کے ایریے کی مٹی کے ذرے گن لے. مٹی کے ذرے کوئی سائنس بھی نہیں گن سکتی، لیکن سرکار نے کہا پوری دنیا پہ جتنے ذرے ہیں مٹی کے، سرکار نے کہا ان ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں. جیندے ہی بیٹھے ہو. سرکار نے کیا کہا کہ زمین کے جتنے ذرے ہیں ان ذروں کے برابر میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں. اور یہ مسیلمہ جھوٹ بول رہا ہے، کذاب ہے. سرکار کے صحابہ ہوئے، سرکار کے صحابہ بیٹھے ہیں. سرکار نے کہا ہاں بھائی وہ جھوٹا بکواس کر رہا ہے یمن میں بیٹھا ہوا، میں ایک خط لکھ کے دیتا ہوں جس خط میں لکھا ہے کہ یہ جو سا ہے تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اپنی بکواس بند کر لے ورنہ دنیا اور آخرت کی لعنت تیرے پر ہے. تو سرکار نے خط لکھا نا، صحابہ میں آئے سرکار، صحابہ میں آ کر سرکار نے کہا ہاں بھائی یہ خط ہے، وہ جو جھوٹا دعوے دار ہے جس کے پاس ہزاروں کا لشکر ہے، اتنی فوج ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ میرا خط ہے، یہ خط جا کر اس کو کون دے گا؟ لیکن سرکار نے کہا ایک میری بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جو خط لے کر جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا. سرکار نے پہلی شہادت کا بتا دیا کہ وہ شہید ہو جائے گا. حضرت ام عمارہ یہ سرکار کی ایک صحابیاں ہیں، اور ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے کہ غزوہ احد جب ہوا نا، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب غزوہ احد میں ہم نے دیکھا کہ ہم جس طرف منہ کرتے ہیں ہمارا دفاع کرنے کے لیے ہر طرف ام عمارہ نظر آ رہی ہیں. یہ سرکار کے ایک صحابیاں ہیں، ان کو 18 تیروں اور نیزوں کے زخم لگے. اور فرماتے ہیں میں جس طرف دیکھتا تھا، میں شمال کی طرف، مشرق کی طرف، جنوب کی، جدھر بھی دیکھ رہا ہوں ہر طرف دیکھ رہا ہوں میرا دفاع کرنے کے لیے ام عمارہ سامنے آ رہی ہیں. حضرت ام عمارہ سامنے دفاع کر رہی ہیں. آپ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت حبیب بن زید. کیا نام ہے؟ حبیب بن زید. آپ کے بیٹے ہیں. آپ جب سرکار نے کہا نا یہ خط لکھا ہے یہ مسیلمہ کے پاس کون لے کے جائے گا، حضرت ام عمارہ کے یہ بیٹے حضرت حبیب بن زید فوراً کھڑے ہوئے. اور مزے کی بات یہاں پر بتانے کی ہے، سرکار نے کہا ہاں بھائی صحابہ وہاں جو جائے گا وہ شہید بھی ہو جائے گا، وہ اس کو بغیرت مار دے گا، وہ ملعون ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ اس کو شہید کر دے گا. سرکار کے صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجوریں تناول فرما رہے ہیں. کھجور کھاتے کھاتے سرکار نے کہا ہاں بھائی تم میں سے کون ہے جو جا کر اس کو یہ خط میرا دے گا. جب ساری بات کی نا کہ وہ شہید بھی ہو جائے گا، یہ خط کون لے کے جائے گا، حضرت حبیب بن زید فوراً اٹھے اور کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے اتنی زور کا کہا کہ کھجور کی جو منہ میں ذرات ہیں وہ بھی باہر آ گئے. مطلب اتنی جلدی سے. صحابہ نے کہا حبیب بن زید تجھے اتنی جلدی کیا تھی، تھوڑا صبر کر لیتا، اوے یار کھجور تو اندر کر لیتا، ساری کھجور باہر نکال دی تو نے، یہ کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا سرکار نے کہا وہاں شہید ہونا ہے تو میری ماں بھی شہید کی تڑپ میں غزوہ احد میں سرکار کے دائیں بائیں پھرتی رہی، میں بھی اسی ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی شہادت کا رتبہ پانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہیں اور لبیک نہ کہہ دے، اس لیے میں فوراً اٹھ کے کہہ رہا ہوں لبیک یا رسول اللہ. سرکار نے کہا ٹھیک ہے حبیب بن زید یہ خط لو، جاؤ مسیلمہ کے پاس. مسیلمہ نے اپنا محل بنایا ہوا تھا، یہ قذاب ملعون. وہ جب پہنچے نا حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کے سامنے خط لے کر، اور مسیلمہ نے جب دیکھا نا سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، نورانی چہرہ، دیکھ کر کہتا ہے یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے. اور اس نے پوچھا ہوئے تم کون ہو؟ حضرت حبیب بن زید کہتے تجھے پتہ نہیں لگا تیرے اتنے بڑے لشکر کے درمیان میں سے میں کاٹتا ہوا آگے آ گیا، تجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. میں صرف رسول اللہ کا غلام ہوں. جو صرف رب سے ڈرتے ہیں رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے.
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے یہ جو مومن ہے نا، مومن ان کا صرف ایک ہی مطلوب ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ ہم شہید ہو جائیں آپ کے نام پر، رب کے لیے شہید ہو جائیں، اور وہ مال غنیمت کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے۔ سلمہ کو کہا جی یہ خط لے کے آئے ہو، خط پکڑا، خود تو جاہل تھا۔ جو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو رب اور رب کے رسول کا دشمن بن جاتا ہے رب اسے علم بھی لے لیتا ہے۔ وہ پڑھ تو نہیں سکتا تھا، اس نے کسی وزیر کو بلایا، ہاں بھائی پڑھو یہ خط، اس میں لکھا تھا اے بندے دا پتر بن، تو ختم نبوت وچ آڑ نہ بن، سرکار آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو بھی آئے گا وہ ملعون ہوگا، جھوٹا کذاب ہوگا، تو جھوٹا ہے۔ مسلمہ نے کہا اچھا یہ خط آ گیا، ان کو تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، یہ سامنے ان کا غلام آیا ہوا ہے جس کا نام حبیب بن زید ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید کو پکڑ لیا گیا، انہوں نے کہا اچھا ہے بتاؤ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ حضرت حبیب بن زید اچھلے اور اچھل کے کہا ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا اچھا، انہوں نے کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کیا نبی ہوں کہ نہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں میں سن نہیں پا رہا، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ دیکھے یہ عشق کے فیصلے ہیں نا، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزو صدیق علی از حق طلب۔ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے اوے جدو تیرے کو عشق نہیں نا پھر ساڑھے گاٹے نہ لگ، رب کو عشق مانگ، رب کو ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزو صدیق علی از حق طلب۔ انہوں نے کہا پھر سوز صدیق علی مانگ، سوز حیدر قرار مشکل کشا علی مانگ، پھر تینوں پتہ لگے گا کہ حبیب بن زید نے کیویں کیا اور کی بکواس کر رہے ہیں۔ اور ایک نے کیا اچھا شاید اس کو سنائی نہیں دیتا، اس نے پھر کہا کیا محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ آپ نے پھر اچھل کے کہا اللہ بے شک میرے آقا حضور، میرے آقا حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر بتا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، کیا میں اللہ کا رسول نبی ہوں؟ آپ نے کہا تو کیا بکواس کر رہے ہیں، مجھے تو آواز نہیں آ رہی۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ تھے جی مذاق کر رہے تھے میرے نال، یہ تھے جان کے کر رہے ہیں۔ آنے کا ٹوکا لے آؤ، ٹوکا آ گیا، آپ کا نا جی دایاں ہاتھ، انہوں نے کہا جا کے رکھو، دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ گلاں نا سانو بیان کرتے ساڈے کلیجے اندروں ہل رہے ہیں۔ یہ میں جدوں پڑھی تو میری اکھاں تو بھی آنسو آ گئے۔ یقین منو تسی اندازہ لاؤ کہ یہ تمہیں پتہ ہے نا بڑی مین رگ ہوندی ہے تے ہاتھ، انہیں ہاتھ رکھیا آگے ٹوکے نال ہاتھ کاٹتا، خون جاری ہو گیا، دوبارہ نکل رہے ہیں۔ پھر پوچھا ہاں بھائی میرے بارے کی خیال ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں کہ نہیں ہاں؟ تو حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں کی بکواس کر رہے ہیں، مجھے تو تیری آواز نہیں آ رہی، تو کی بوکی جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دوسرا ہاتھ بھی آگے کرو جی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کاٹ دیا ٹوکے سے۔ پھر پوچھا ہاں بھائی کیا میں نبی ہوں؟ انہوں نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے، تجھے تیری تو آواز ہی نہیں آ رہی مجھے، تو کیا بونکی جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی پھر دایاں پاؤں کاٹا، پھر بایاں پاؤں کاٹا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے آستہ آستہ نا آزاد سارے کاٹے، یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں سے، دونوں بازو شانوں تک کاٹ دیے، دونوں پاؤں یہاں سے سرین تک کاٹ دیے۔ پھر پوچھتا رہا ساتھ ساتھ ہاں بھائی محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل میرے آقا آخری نبی ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے، تو تو جھوٹا ہے، تو تو ملعون ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں کہہ رہا ہے، تجھے جان نہیں پیاری؟ انہوں نے کہا نہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، مومن کے لیے شہادت ہی مطلوب ہے۔ انہوں نے کہا میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کہا پھر ایک دیچکا لاؤ، بیچ میں تیل ڈالو اور اس کو آگ لگا دو نیچے، کھولتے ہوا پانی، کھولتا ہوا تیل، اس کے اندر حضرت حبیب بن زید ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اٹھا کر اس کھولتے ہوئے تیل میں جب ڈالا نا، اب تیل میں ہے، جب تک زبان حرکت کرتی رہی آپ یہی کہتے رہے کہ میرے آقا حضور آخری نبی ہیں اور تو جھوٹا اور ملعون ہے، اور یہ بولتے بولتے آپ شہید ہو گئے۔ اور سرکار وہاں مدینے میں بیٹھے ہوئے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ؟ سرکار نے کہا ہے میرے صحابہ اب میرا حبیب بن زید شہید ہو گیا،